علی کا پسینہ بارے دیگر سلامات گلچین باغ سر صبر کی شاہی حسین جس نے جس کے گھر پہ تباہی حسین ہے اسلام کو بچا لیا سر کو کٹا دیا دہم گلشن سہنجم چھپے پلک پہ ہوا مہر جلوہ گئے اٹھا نماز پڑھ کے ید اللہ کا باہر ہوئی نیاموں سے تیرے ادھر ادھر قتل شاہ پر ستمی جا تل گئے
چینے باغے درود بھیجیے آل محمد کی بارے دیگر صلوات عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ماتھے پر چشمے بہا کے چشم سے بولی وہ نوحہ گئے چشمے بہا کے چشم سے بولی وہ نوحہ گئے بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل ہم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل ہم سے آپ کے غم سے کلیجہ سینے کے اندر ہے جل چکا تیرا مریض بیٹا بھی کانٹوں پہ چل چکا دریا کنارے آگ سے خیمہ بھی جل چکا دریا کنارے آگ سے خیمہ بھی جل چکا بھیا تمہارا کنبہ کھلے سر نکل چکا آدھا کو کچھ نہ پاسے ادب تھا رسول کا لائے ہے اژدہا میں کنبہ بطول کا بھیا تمہارے بات صحیح قید کی جفا لاشا تمہارا خاک پہ ہے بے کفن پڑا میں دوں کفن کہاں سے کہ سر پر نہیں ردا میں دوں کفن کہاں سے کہ سر پر نہیں ردا جا کر وطن میں ہوگی ندامت مجھے سوا تانا یہ دیں گے فاطمہ زہرا کی جائی کو زینب کفن نہ دے سکی مظلوم بھائی کو زینب کفن نہ دے سکی مظلوم بھائی کو بھیا تمہاری لاش نہ رن سے اٹھا سکی رن سے اٹھا سکی نہ میں تربت بنا سکی کفنا سکی نہ لاش پہ آنسو بہا سکی کفنا سکی نہ لاش پہ آنسو بہا سکی پانی پہ فاتحہ بھی نہ بے بس دلا سکی مجلس بھی ہو سکی نہ کوئی دل ملول سے بھیا حجاب آتا ہے قبر رسول سے بھیا تمہارے بعد بہن ننگے سر پھری اور کربلا سے شام تلک در بدر پھری مکنا تھا نقاب تھا با چشم تر پھری مکنا تھا نقاب تھا با چشم تر پھری بانو تم
تمہاری خاک بسر نوحہ گر پھری بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بکھا چکی نازک گلا رسن میں سکینہ بندھا چکی بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بکھا چکی نازک گلا رسن میں سکینہ بندھا چکی جب میں مدینے جاؤں گی پوچھیں گے مصطفیٰ زینب بتا حسین پہ کیا حادثہ ہوا مجھ کو بتا حسین کو پانی بھی تھا ملا کیوں کر کہوں گی پیاس میں پانی نہیں ملا کس منہ سے کہہ سکوں گی میں اس واردات کو کاٹا ہے ساربان نے بھائی کے ہاتھ کو کاٹا ہے ساربان نے بھائی کے ہاتھ کو کیسے کہوں گی خشک گلا تیغ سے کٹا کیسے کہوں گی تیر سے اصغر میرا چھدا کیسے کہوں گی نیزے کا اکبر کو پھل ملا کیسے کہوں گی نیزے کا اکبر کو پھل ملا اور ٹکڑے ٹکڑے قاسم ناشاد بھی ہوا بن آپ کے میں سوئے مدینہ جو جاؤں گے بھیا بتاؤ نانا کو کیا منہ دکھاؤں گی بھیا بتاؤ نانا کو کیا منہ دکھاؤں گی روئی بین کر کے جوہی بنت مرتضیٰ لکھا ہے تھر تھر آ گیا فرق شہ خدا پیدا ہوئی گلوئے بریدہ سے یہ صدا پیدا ہوئی گلوئے بریدہ سے یہ صدا زینب مقام صبر ہے جو مرضی خدا جنبش ہے آسمان کو زمین تھر تھر آتی ہے یہ آہ تیری عرش کا پایا ہلاتی ہے زینب سے کہہ رہا تھا یہ فرق شہ خدا ناگاہ بیویوں میں یہ رونے کا غل ہوا اے صاحب و سکینہ نے اس وقت کی قضا اے صاحب و سکینہ نے اس وقت کی قضا غش میں پڑی ہے بانو سلطان مرتضیٰ سینہ ہے چاک چاک تو بلند ہے سکینہ جان کا نوحہ بلند ہے عابد کو جب یزید سے باری اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جو حاضرین مجلس مولا سب کے دینی درائے مقاصد پورے فرما اپنے مرحومین کے ساتھ سید باقر حسین مرحوم سیدہ امتاز زہرا سید علی امام اور سید حسین امام اور سید عابد امام کے ساتھ اپنے مرحومین کے ساتھ ان مرحومین کے لیے جن کی قبروں پہ کو فاتحہ پڑھنے والے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على آله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. صلوات پیچھے خاندان عرض کیا کہ فجر سے مراد نور حسین ابن علی کہ جو مظہر نور السماوات والارض ہے. جس طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور عارف بزرگوار مفسر قرآن آیت اللہ علامہ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض ہے اور حسین ابن علی اس کائنات میں مظہر نور السماوات والارض ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء، حسین ابن علی مظہر لیس کمثلہ شیء. حسین ابن علی اللہ کے تمام تر اوصاف صفات جلال اور جمال کی مظہر ہیں اور حق تعالیٰ کی ان صفات جمالیہ و جلالیہ کا ظہور روز عاشور میدان کربلا میں پیکر حسینی کے تبسط سے وقوع پذیر ہوا. والفجر اس سے یہی مراد ہے. ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم. اور واضح ہے کہ اگر شخصیت حسین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو پھر راتوں
سے متعلق بھی روشن ہو رہا کہ وہ 10 راتیں اسی ہستی سے متعلق ہیں. تو وہ کون سی ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور بہت سارے عرفاء اور مفسرین نے کہا کہ وہ ماہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے جفت کی، یعنی جب سب اکٹھے تھے، یکجا تھے. والوتر، اور قسم ہے جب حسین تنہا رہ گئے. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے. یہ کون سی رات ہے؟ تو اس سے متعلق عرفاء اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ شب عاشور ہے کہ پروردگار اس کے ڈھلنے کی قسم اٹھاتا ہے. کیا ہوا اس شب میں کہ پروردگار 10 راتوں کے بعد بالخصوص پھر شب عاشور کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اگر ہم شب عاشور کو سمجھنا چاہیں تو ناگزیر ہے کہ ہم شب ہجرت کو سمجھ لیں. اگر ہم نے شب ہجرت کو سمجھ لیا تو یقیناً پھر ہم شب عاشور کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو روح شب ہجرت کی ہے وہی روح شب عاشور کی. جو کام شب ہجرت میں ہوا وہی کام شب عاشور میں وقوع پذیر ہوا. شب ہجرت میں کیا ہوا خود قرآن نے بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو یشری بیچتا ہے، نفسہ، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات. کیا خریدتا ہے عوض میں؟ یہ بیع و شراء ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اس رات میں اپنا نفس بیچتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ، اور کیا خریدتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں اللہ کی رضا خرید لیتا. جب قرآن نے بیان کیا شب ہجرت مشکل رات ہے پیغمبر کی زندگی میں سے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی جان کی بقا کا دار و مدار اس شب کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین جیسے آج کل آپ کے شہر لاہور میں آپ کے لیے حجرے ہیں، کمرے ہیں، مولا متقیان ایسے کسی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ کے سرہانے پر بھی سائڈ ٹیبل پہ ٹیبل لیمپ رکھا ہے اور آپ کے قریب میں بٹن ہے، آپ دبائیں لائٹ آن ہو جاتی ہے. کمرے میں انتظام ہے روشنی کا. تو اگر کوئی خطرہ ہو، ایسی کیفیت ہو، کچھ مشکل ہو تو آپ فوراً سے چراغ جلا سکتے ہیں، لائٹ آن کر سکتے ہیں. لیکن امیر المومنین جس حجرے میں ختمی مرتبت میں اپنی جگہ آپ کو سلایا، وہاں پھر چراغ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، روشنی کا اہتمام نہیں ہے، تاریکی ہے. اور باہر ایسی کیفیت ہے کہ 10 ننگی تلواریں، ہر قبیلے میں سے ایک فرد معمور ہے تاکہ کسی ایک کے ساتھ پھر بنو ہاشم جنگ نہ کر سکیں. یہ اس شیطانی منصوبے میں طے کیا گیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد آئے اور وہ مل کر، یہ افراد جب تمام قبیلوں کی نمائندگی ہوگی سب علی کے قتل میں شریک ہوں گے، کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا. ہر قبیلے کا ایک شجاع ترین فرد اپنی تلوار لیے، یہ سب حصار میں اس گھر کے اس دروازے کے باہر کھڑے جمع ہیں. اور اب سردار بنو امیہ
اور ابو جہل کا ایک اشارہ مطلوب ہے کہ جیسے وہ اشارہ کریں فوراً سے ان سب کے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے. اور ایسا نہیں کہ امیر المومنین کے پاس روشنی کا اہتمام ہو اور آپ بٹن دبائیں اور چراغ جل اٹھے ہو، کہیں نہیں غلطی کا شکار نہ ہو جاؤ، کوئی نقصان نہ کرنا، پیغمبر جا چکے ہیں، میں علی ہوں، وہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں. نہ ایسا کچھ نہیں ہے. بس دفعتاً جیسے ہی انہیں حکم ملنا ہے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے، اور سب نے جب بستر پر تلواریں چلانی ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے. ایسی کیفیت میں پیغمبر علی کو یہ لفظ کہہ رہے ہیں، یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جائیے. لیٹنا سمجھ میں آتا ہے، یہ تکلیف وہ مقدور ہے، علی کے بس میں ہے کہ کہیں کہ لیٹ جائیں. لیکن ایک ایسی خواہش کر رہے ہیں پیغمبر کہ اے علی میرے بستر پر سو جائیے. بھلا ایسی کیفیت میں نیند کہاں آتی ہے؟ نیند اختیاری عمل نہیں ہے. اب گولیاں کھا لیں مسلسل اور نرم بستر ہے اور بہترین تکیہ ایسا رکھیں، کروٹیں بدلتے رہیں، اگر نیند نے نہیں آنا تو نہیں آئے. تو پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جائیے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف ہے. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ علی کون ہے، وہ ذات کہ جو روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے غیر اختیاری امور میں بھی اطاعت کر سکے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور علی سوئے، کبھی نہ سونے والے علی سوئے، بس اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں میری جان بچ جائے گی. البتہ امیر المومنین باب حکمت ہے، اضافی بات نہیں کرتے. شاید اس لیے پوچھ رہے ہوں تاکہ مورخ کو یہ سمجھا سکیں کہ پیغمبر کی جان میرے سونے کی وجہ سے بچ رہی ہے، کسی کے ساتھ جانے کی وجہ سے نہیں بچ رہی. سوئے بستر پر اور پروردگار نے یہ سند جاری کی، اور مولا متقیہ نے اپنی زندگی میں یہ جو سجدہ شکر، یہ پہلا سجدہ شکر ہے. یہ جو آپ خاک پر اپنے رخسار رکھتے ہیں داہنے بائنے، یہ سنت امیر المومنین ہے. اور یہ اسی شب اس کا جیسے جو زیارت پڑھتے ہیں آپ انگلی کے اشارے سے، یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. یہ نماز کے آخر میں سجدہ شکر کی سنت امیر المومنین ہے. یہاں تک کہ جب علی ابن ابی طالب اس کیفیت میں اطمینان سے حامل نفس مطمئنہ کا بھی باپ علی ابن ابی طالب جب سوئے تو خدا نے یہ سند جاری کی، اور پروردگار نے دنیا کو بتایا کہ پہچانو میرے علی کو، کہ دنیا کے سارے تاجر جاگ کر بھی ایسی تجارت نہ کر سکیں جو میرے علی نے سو کر کی ہے. شب ہجرت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا عجیب تجارت کی ہے، اپنا نفس خدا کو بیچا، مرضی پروردگار کی بدلے میں خریدی ہے. تو اگر شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے تو بکا ہوا مال کہاں ہوتا ہے؟ جس نے خریدا ہے. تو نفس علی شب ہجرت سے پھر خدا کے پاس ہے. تو خدا کی رضا کہاں ہے؟ خدا کی رضا علی کے پاس ہے. علی نے اپنا نفس بیچا، نفس علی خدا کے پاس. اللہ نے اپنی رضا عوض میں دی، رضا خدا علی کے پاس. اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو وہ جا کے خدا سے علی سے بیعت لے، نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ خدا کی رضا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر آ کر جھک گیا تو یہ رضی اللہ ہے، اور اگر نہ جھکا علی کے مقابلے میں آ گیا، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ شب ہجرت تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانی نے ایک انسان نے اپنا نفس
خدا کو بیچا اور خدا کی رضا خریدی. یہ بیع و شراء اور یہ تجارت یہ شب ہجرت واقع ہوئی. اگر شب ہجرت پہنچی ہے تو اب شب عاشور بچوں کے لیے بھی وہاں سے ہو جائے گی. جو کام شب ہجرت ہوا وہی کام شب عاشور ہوا. فرق یہ ہے کہ شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے اور شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کے آگے بیچی ہے. یہ 72 کون ہے؟ ان کا کیا شرف ہے؟ یہ جو جوش ملی آبادی نے یہ شعر کا، میں سوچتا ہوں کہ یہ آورد نہیں ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش کر کے لکھا. میرا دل کہتا ہے کہ یہ شعر الہام ہے جو ان کی زبان سے جاری کروایا گیا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ ان 72 کا شرف ہے، ان 72 کا کمال ہے کہ حضرت آدم دیکھیے 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول اور 313 رسولوں میں سے چند ایک برجستہ ترین شخصیات ہیں جن میں سے 25 کا ذکر قرآن نے کیا. یہ ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اتنے اہتمام کے ساتھ لے کے گئے، گھر سے کپڑا لے کے جا رہے ہیں، آنکھوں پہ باندھا جائے گا، رسی لے کے جا رہے ہیں، بیٹے کی ہاتھ باندھے جائیں گے. اور اس سے پہلے قرآن کیا فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، آپ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے. اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے. یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. ورنہ کہتے کہ بابا خواب ہے، خواب کو آپ کیا کہتے ہیں. لیکن نہ، اپنے بابا کے خواب کو یہ نبی کا خواب ہے. اس لیے اسماعیل نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا کر دیجئے. ستجدونی میں آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے. صابرین میں سے سمجھنا ہے یہ 72 کون ہے. یہاں پر اسماعیل اپنے بابا ابراہیم کو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا کر گزریے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور یہ حسین کے 72 ہیں. جب رات چراغ گل کیا اور فرمایا چلے جاؤ تو ایک ایک اٹھ کے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے اور ہم پر احسان کیا ہے اور خدا کی حمد ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی نصرت میں شہید ہونے کا موقع ملا ہے. جہاں انبیاء اور رسول صبر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے، وہاں یہ 72 شکر ادا کر رہے ہیں. یہ مقام شکر ہے. اور کیا شرف ہے ان 72 کا. شب عاشور. اور کس بی بی نے یہ جملے کہے، کس ہستی نے یہ جملے کہے. پہلے اس ہستی کے تعارف میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ پھر لفظوں کا وزن ہو سکے کہ کس نے کہا ہے. کون ہے؟ ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، شریکت الحسین، عصمت صغرا. بلکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ زہرا کی شہادت 11 ہجری میں نہیں ہوئی، بظاہر شہید ہوئی ہیں، بباطن ثانی زہرا کی شکل میں زندہ ہے. اور حیات زینبی حیات فاطمی کا تسلسل ہے. یہ فاطمہ ثانی اور فاطمہ زہرا کا نقش ثانی یعنی ثانی زہرا. وہ بی بی حسین کا شرف یہ ہے کہ پیغمبر ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. جب حسین گرے تو پیغمبر کھڑے ہو جائیں اور ممبر چھوڑ دیں. اور یہ ثانی زہرا کا شرف ہے. آیت اللہ دست غیب نے فرمایا کہ جب سیدہ گھر میں داخل ہوئی اور حسین قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت چھوڑ دی اور اٹھ کے حسین کھڑے ہو گئے. وہ بی بی جس کے احترام میں قرآن صامت بھی کھڑا ہو رہا ہے، قرآن ناطق بھی کھڑا ہو رہا ہے، حسین تلاوت
ترک کر کے کس بی بی کا اہتمام کر رہے ہیں، کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ وہ بی بی جن سے متعلق استاد دارستانی جیسے محقق نے یہ جملے تھے کہ ثانیہ زہرا نے جو خطبہ اور جو گفتگو ابن زیاد کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں جو خطاب کیا، اور ثانیہ زہرا نے جو یزید کے سامنے اس کے دربار میں شام میں خطاب کیا، کہ یہ آپ کی دو تقاریر اور دو خطابات اگر فرض کیجئے کہ پیغمبر گرامی اسلام جناب سیدہ زینب کی جگہ پر ہوتے اور آپ کو ان دو مقامات پر خطاب کرنا پڑتا، اور رسول اسلام کو اگر ان دو مقامات پر بالکل اسی کیفیت میں افراد کے سامنے خطبہ دینا پڑتا، تو پیغمبر بعینہ ہی وہی خطبہ دیتے جو آپ کی بیٹی زینب بنت علی نے دیا، نہ ایک حرف کم نہ ایک حرف زیادہ۔ وہ بی بی جس سے متعلق امام وقت علی زین العابدین نے یہ فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ یہ بی بی شب عاشور ان 72 کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مجسم طہارت۔ اور میں کیسے عرض کروں، جس بی بی کے تعارف میں پیغمبر گرامی اسلام نے بتایا تھا یہ خدیجہ ثانی ہے، اور جناب خدیجہ کا وجہ تسمیہ تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ کیوں جناب خدیجہ کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کبھی تکرار کی گنجائش نہیں۔ اور جناب ثانی زہرا کی ولادت پر پیغمبر نے فرمایا یہ خدیجہ ثانی ہے، یہ اپنی نانی جناب خدیجہ کی شبیہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں جناب خدیجہ کی وجہ تسمیہ موجود ہو تو اس کے لیے روشن ہو جائے گا یہ پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ یعنی ثانی زہرا بھی بطول ہے، یہ معظمہ بی بی شب عاشور فکر مند تھی، اور اپنے بھائی حسین سے یہ جملہ کہا بھیا حسین مجھے نہیں معلوم، میں مضطرب ہوں، کیا کل یہ افراد آپ کا ساتھ دیں گے، یا جیسے میرے بابا علی کے ساتھ اور بھائی حسن کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے وفا نہیں کی، مبادہ یہ کل آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ سید ابن طاؤس نے لکھا یہ جملے نافع بن ہلال سن رہے تھے، جیسے ان کے کانوں میں الفاظ گئے یہ دوڑتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے اور حبیب سے کہا کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری کی نسبت شبہات ہے۔ اسی لمحے حبیب نے تمام اصحاب حسینی کو جمع کیا اور حسین ابن علی سے خواہش کی کہ آپ کچھ لمحوں کے لیے خواہر گرامی سے کہ پردے کے پیچھے رک کر ہماری ایک بات سن لیں۔ جب ثانیہ زہرا تشریف لائیں سب نے اپنے نیام توڑ دیے اور تلواریں نکالی۔ ثانیہ زہرا کے سامنے سب نے تلواریں رکھی، کہا اے بی بی اگر حکم دے تو ابھی دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے، اور اگر حکم دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ یہ جملے سنے ثانیہ زہرا نے، سید ابن طاؤس نے، ابی مخنف نے، صاحب منہاج الدموع، سب نے یہ جملے لکھے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الطیبون، عجیب جملہ ہے، ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ، اس کائنات کے پاکیزہ ترین لوگوں اٹھو رسول زادیوں کی حرمت کی دفاع کرو۔ جسے طیبہ و طاہرہ مخدرہ زینب بنت علی طیب کہیں، پاک، اس کائنات کے پاک لوگوں، طیب لوگوں، یہ شرف ہے۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات انبیاء مقام صبر پر، حسین کے اصحاب مقام شکر پر۔ دوسرا شرف اور اعزاز جن کے لیے ثانیہ زہرا فرمائے ایھا الطیبون، اور تیسرا شرف کیا ہے؟ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اور سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا کہ یہ 72 کے 72 لوگ کوشف الغطا کی منزل پر فائز تھے۔
جس طرح سے امیر المومنین اپنے تعارف میں فرماتے لو کوشف الغطاء کہ اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیا جائے مزدد تو یقینا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کہا کہ عرفان حسینی میں اور معرفت حسینی میں یہ 72 کے 72 لو کوشف الغطاء کی منزل پر فائز تھے. یعنی حسین کی معرفت اس طرح سے شب عاشور حاصل ہو چکی تھی جو معرفت ہونے کا حق ہے. انسان کامل کو کوئی نہیں پہچان سکتا. کون پہچان سکتا ہے؟ امام زمانہ کی معرفت، حجت خدا کی معرفت، علی کی معرفت. علی ذی مراتب ہستی ہیں، پیغمبر ذی مراتب ہستی ہیں. حسین ابن علی امام زمانہ ذی مراتب ہستی ہیں. استاد جوادی عاملی نے اپنی عظیم کتاب مہدی موعود موجود میں اس حقیقت کو بہت تفصیل سے بیان کیا. میں اشارہ کر رہا ہوں. عرب کیوں پیغمبر گرامی اسلام سے متعلق شکوک و شبہات کے شکار ہوتے تھے کہ ہماری طرح بشر ہیں؟ اس لیے کہ اگر کسی ہستی کا صرف ظاہر ہو اور بس، کسی ہستی کا صرف شہود ہو اور بس، کسی ہستی کا صرف ملک ہو اور بس، ملکوت نہ ہو، باطن نہ ہو، غیب نہ ہو، ایسی ہستی کی معرفت آسان ہوتی. لیکن جو ذی مراتب تہ در تہ جس کے مراتب ہو، نہان ہو، ایسی شخصیت کی معرفت مشکل بلکہ ناممکن. یہ 14 کی 14 انوار خدا جن کا تعارف خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے. امام زمانہ کی زیارت میں بھی مجلس کے بعد آپ پڑھیں گے خلیفۃ اللہ، امام زمانہ کا ایک وجود اس عالم میں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. اس عالم ملک میں انسانوں کے لیے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا کہ ہم انسانوں کو درجہ کمال تک لے جائیں. یہ ایک رتبہ ہے اور یہ ایک مرتبہ ہے، اور اس سے بالاتر مرتبہ دوسرے مرحلے میں یہ عالم ملک میں ہمارے لیے ہادی ہے، اور عالم ملکوت میں یہ فرشتوں کے لیے پروردگار نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا. اور جو کمال ان کے شایان شان ہے اس کمال مطلوب پر نائل کرنے کے لیے پروردگار نے انہیں خلیفہ بنا کے بھیجا. اور تیسرا مرحلہ پھر مقام خلافت الہیہ ہے، مقام جبروت و لاہوت و ہاہوت، جو ہم جیسے کسی انسان کے لیے لائق تصور نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے ہم. کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی دانشور، کوئی نبی اس مقام کو تصور نہیں کر سکتا. اب سنتے ہیں علماء سے، خطباء سے، سارے انبیاء سے پیغمبر کی ملاقات کہاں ہوئی؟ چوتھے آسمان پر. یہ 5ویں پر کیوں نہیں ہوئی؟ 6 پر، 7ویں پر. ارواح انبیاء، نہ کہ انبیاء کے جسم. انبیاء کی ارواح چوتھے آسمان پر جہاں ختمی مرتبت نے امامت فرمائی، بیت المعمور. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انبیاء اس سے آگے نہیں جا سکتے. انبیاء نہیں جا سکتے. یہ معراج ختمی مرتبت کے ساتھ خاص ہے. نہ انبیاء جا سکتے، نہ ملائکہ جا سکتے. فرشتوں کا معلم، استاد، سید و سردار جبرائیل، جب پیغمبر نے فرمایا آؤ، کیوں رکے ہو؟ یہ بھی چوتھے آسمان پر رکے تھے. اور پیغمبر جب یہاں سے آگے بڑھنے لگے فرمایا آ جاؤ. کیا جواب دیا؟ کہ لو دنوت انبلۃ لاحترقت، ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائے. نہیں، جبرائیل نہیں جا سکتے. اگر جبرائیل نہیں جا سکتے پھر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا. سمجھنا ہے ہم میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے. یہ ہمارا جسم ہے جو عناصر سے بنا ہے، اور ہماری روح، اس میں کوئی عنصر نہیں ہے. روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور. یہ 5 جوہر ہیں روح انسانی میں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی عام لوگوں کی روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں، اور جتنی انبیاء کی روح لطیف ہے اتنے ہم محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہے.
اس لیے ان کی ارواح یہاں تک جا سکتی ہیں، یہاں سے آگے۔ یہ مقام خلافت الہیہ ہے۔ یہ خمینی بتشکن نے فرمایا، حسن زادہ عاملی نے فرمایا، جوادی عاملی، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے فرمایا، اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر تام ہیں۔ ان کی معرفت نہ کوئی انسان ان کی کما حق ہو معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ پیغمبر کبھی نہ فرماتے اے علی مجھے یا تو جانتا یا خدا جانتا، اور خدا کو یا تو جانتا یا میں جانتا ہوں، اور تمہیں یا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کوئی دوسرا جان سکے۔ یہ مقام خلافت الہیہ ہے، اور یہ 72 وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا، اور یہ 72 کے 72 شب عاشور کے ان وعدوں کے بعد مقام لوگ کشف الغطا کی منزل پر فائز ہو۔ یہ تیسرا امتیاز ہے، اور آگے بڑھیں۔ چوتھا امتیاز وہ شخصیات کے جن کو ختمی مرتبت نے دفن کیا ہے۔ سنی شیعہ منابع 20 کتب ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور ابن عباس نقل کر رہے ہیں، خود امام صادق نے نقل کیا، شیخ حر عاملی نے نقل کیا۔ ابن عباس نے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا محرم عاشور کے بعد 12-13 محرم کو دیکھا، 12 محرم کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے بالوں میں خاک کٹی ہوئی ہے اور کپڑے غبار آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں بھی خاک ہے اور چہرے پہ پسینہ ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا ابن عباس میں کربلا سے آ رہا۔ کہا کیوں کیا ہوا کربلا میں؟ کہا میرا بیٹا حسین اور اس کے ساتھی اور اس کے عیال اس کے عزیز سب شہید ہو گئے، اور میں سب کو دفنا کے آیا۔ جن کی تدفین میں ختمی مرتبت شریک ہوئے۔ اور اگلی بات نہیں کرتا، شاید بہت سارے افراد کے لیے مشکل ہو جائے کہ ان کا قبض روح کس نے کیا ان 72 کا، یہ جا کے مقتل کی کتابوں میں آپ خود پڑھ لیجیے۔ یہ ان 72 کا شرف ہے، یہ ان 72 کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنی جان دست حسین پر خدا کو بیچی۔ آخر مقام فکر ہے کہ نبی کا ہر صحابی اس کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، تو 72 کون ہیں جنہیں ہم علیہ السلام کہتے ہیں؟ آخر کیوں؟ آپ کے لاہور کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہم بھی ایک دوسرے پر سلام بھیج دیتے ہیں، تو اگر ان پر سلام بھیج دیا جائے تو کیا بات ہے؟ علیہ السلام بھی تو کہتے ہیں، سلام علیک بھی تو کہتے ہیں، آپ پر سلام ہو کہتے ہیں علیہ السلام، ان پر سلام ہو۔ جناب مولانا یہ تمہارے اور میرے سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سلام اللہ علیہ، ان پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ یہ ان 72 کا شرف ہے، ان 72 کا کمال ہے۔ یہ وہ 72 وقت آخر حسین صرف خدا سے ہم کلام ہے، صرف خدا سے ہم کلام ہے، اور خدا کے علاوہ حسین کسی سے بات نہیں کر رہے۔ دشمن کی طرف سے غزل بسر کیا ہوا ہے، اس کیفیت میں خلقت الخلق خلق ترن فی ہواک وَإِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ۔ یہ کلمات زیر لفظ زمزمہ کر اسی لمحے حسین ابن علی شہادت سے کچھ دیر پہلے کیا فرما رہے؟ این این زہیر، این این حبیب، این این مسلم۔ اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے؟ کیا محبت ہے حسین کو، جنہیں حسین یاد کر کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے؟ میرے مسلم کیا سند دی؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے ابطال صفا، اے فرسان الحیجا، تمہیں کیا ہوا؟ انا انادیکم فلا تجیبون، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، لبیک نہیں کہہ رہے۔ پہلے تو دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے، شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگی، آواز آئی فرزند رسول ہمارے سر تن سے جدا ہو چکے، ہم اب بھی حاضر۔ یہ 72
کیوں کربلا ابدی ہے؟ کیوں کربلا سرمدی ہے؟ کیوں کربلا لازوال ہے؟ جنگ ہے. ابھی حال ہی میں جو پچھلے سالوں میں لڑی گئی، مستقبل ماضی قریب میں جنگ عظیم اول دوم، 10 کروڑ سے زائد افراد ان 2 جنگوں میں قتل ہوئے. ان کی تو دنیا والے یاد نہیں مناتے. یہ 72 کون ہے؟ کیا کیا ان 72 نے؟ یہ جوش ملی آبادی نے کہا، اور وہ یہ حسین نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. میں حیران ہوں. روز عاشور سب سے پہلے میدان کربلا میں عبداللہ بن عمیر کلبی اترے، اور سب سے آخر میں جو صحابی گئے وہ بشر ابن عمر گئے. جب تک ایک سپاہی بھی زندہ رہا بنو ہاشم میں سے کسی ایک جوان کے جسم پر خراش تک نہیں آنے دے. یہ کتنی وفا ہے. اور وہ صحابی جو امام حسین کے بعد شہید ہوئے، سوید بن عامر، اس لیے کہ لاشوں کے نیچے ان کا جسم دب گیا تھا اور بے ہوش ہو گئے تھے. اور پھر کسی لمحے جب ہوش آیا، اٹھے، پتا چلا حسین شہید ہو چکے. اٹھے، چلے کہیں نکل جائے، نہ، خنجر اٹھایا، دیوانہ وار دشمن کے ساتھ جنگ کی، کربلا میں شہید ہو. یہ 72 میرے عزیزو لازم ہے. جس طرح سے کربلا کو انسانی حافظے سے مٹانے کے لیے دشمن مختلف تدبیریں کر رہے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم کربلا کے ایک ہی کردار کو، اور صرف حسین کو نہیں، وہ جن سے متعلق پروردگار قرآن میں سورہ فجر میں تعارف کروا رہے ہیں، اور کہاں سورہ صف میں اور دیگر مقامات پر. میں چاہتا ہوں چند جملے، میری خواہش ہے میں تفصیل سے ان 72 کا تعارف کروں، لیکن اس وقت کے اندر جتنے اصحاب کے میں نام یا چند مختصر تعارف کر سکتا ہوں، تاکہ واقعا آقا حسین کی روح ہم سے خوشنود ہو جائے. آقا کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کا ذکر کروں، ان کے باوفا ساتھیوں کو فراموش کر دوں. سب سے پہلے جو شخصیت میدان کربلا میں اترے، صبح نماز فجر کے بعد ایک تو اجتماعی حملہ، اور ہزاروں کی تعداد میں تیر رہا کیے گئے کمانوں سے. اتنی کثرت سے تیر برسے، لیکن اس میں کوئی ایک صحابی حسین بھی شہید نہیں ہوا، چونکہ دور سے انہوں نے برسا، فاصلہ زیادہ تھا، تیر فضا میں اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے پیچھے. اس کے بعد پھر زیاد کا غلام سالم اور ابن زیاد کا غلام یسار، یہ 2 بڑے تنومند اور قوی ہیکل اور قوی الجثہ افراد تھے، آئے میدان میں اترے اور مبارزہ طلب کیا. جب ان 2 نے مبارزہ طلب کیا تو ان کے مقابلے میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی تشریف لے کے گئے. ان کا بریر بن خزیر حمدانی کو بھیجو، یا حبیب کو بھیجو، یا مسلم ابن اوسا کو، یا زہیر ابن کین کو، تم ہمارے پائے کے نہیں ہو، تمہاری حیثیت نہیں. انہوں نے فرمایا تمہاری حیثیت نہیں ہے، بد کردار ماؤں کی اولاد ہو. تم بریر کی بات کرتے ہو، بریر بن خزیر کی بات کرتے ہو، مسلم ابن اوسجا کی، مجھ سے مقابلہ کرو. اپنی طاقت کے نشے میں چور سالم زیاد کا غلام آگے بڑھا اور لمحوں میں اس طرح سے قتل کیا، پچھاڑا کہ پورے لشکر پر ایک مرتبہ ایک ایسا روب طاری ہوا، یسار کترانے لگا، درحالی کہ وہ بھی طاقت میں اس کے مساوی تھا. اور جیسی پیچھے ہٹے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی تو اس نے وار کیا اچانک سے، اور بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی. اب مڑے اور اب پلٹ کر عبداللہ بن عمیر کلبی نے یسار پر حملہ کیا اور اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور پھر مبارزہ طلب کیا. آؤ، اب پورے کا پورا دشمن ایسی ہیبت طاری خاموش ہے، یہاں تک کہ جب کوئی مقابلے میں نہ آیا، عبداللہ بن عمیر کلبی دوبارہ خیام حسینی میں تشریف لے گیا. اس کے بعد عامر بن حجاج نے میمنہ سے حملہ کیا لشکر حسین پر،
اور اب لشکر حسین نے جیسے مقاومت دکھائی، یہ تکنیک ہے، یہ جنگی حسین ابن علی نے کیا جنگی حکمت عملی اختیار کی. کم سے کم 36,000 ہیں، ادھر کتنے 72. وہ جو سیر ہیں، سیراب ہیں، اور یہ 3 دن کے پیاسے. اتنے بڑے لشکر نے جب حملہ کیا، کم از کم 8,000 افراد نے، آگے 72 نے کیسے دفاع کیا؟ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک لی اور اپنے نیزے آگے بڑھائے، اور آنے والے افراد جو گھوڑ سوار آگے پیش قدمی کر رہے تھے، اس طرح سے نیزے کی انگیوں سے خوفزدہ ہو گئے، گھوڑے بدک کے سواروں کو گراتے ہوئے پیچھے دوڑے. اور اب حسین ابن علی کے تیر انداز 35 افراد، انہوں نے تیروں کی بارش شروع کی، جن کے کمانڈر جناب نافع بن ہلال تھے. نافع بن ہلال حسین ابن علی کا وہ تیر انداز تھا جس نے ہر تیر کے اوپر اپنا نام گندہ کیا ہوا تھا. اور مقتل نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ نافع بن ہلال نے کربلا میں جو بھی تیر چلایا نشانے پہ لگا، اور جسے بھی لگا وہ زندہ نہیں بچا، یا اسی وقت مر گیا یا کچھ لمحوں کے بعد مر گیا. اس جنگ میں آقا حسین کا کوئی نقصان نہ ہوا. اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں جب عبداللہ بن عمیر کلبی کے بعد یہ حملہ ہوا، اب دوسرے مرحلے میں جناب حر ابن یزید الریاحی میدان میں اترے. اور جب یہ میدان میں گئے تو یزید بن سفیان، جن کے پاس کچھ دیر پہلے کھڑے تھے، حر ابن یزید الریاحی گھوڑے کے ساتھ گھوڑا تھا، جہاں سے آہستہ آہستہ جناب حر نے اپنا گھوڑا یوں الگ کیا، اور جب کافی فاصلے پہ پہنچ گئے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسین میں پہنچے اور حضرت سے آ کے معافی طلب کی. اور پھر اب حسین علیہ السلام کی طرف سے ادھر آ رہے ہیں. یہ 1,000 سپاہیوں کے سالار تھے، حر ابن یزید الریاحی. اور ادھر یزید بن سفیان، کیا جملہ کا، یزید بن سفیان جس کے پاس کھڑے تھے جناب حر، ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ. کہا کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو جانے سے پہلے مار دیتا. تو جب حر مقابلے میں آئے تو حسین بن نمیر، قاتل حبیب ابن مظاہر اور قاتل علی اکبر، حسین بن نمیر نے کہا کہ اے یزید بن سفیان، تو کہہ رہا تھا کہ میں اگر مجھے پتہ چل جاتا اس کی نیت کا تو میں قتل کر دیتا. اور تو آ چکے ہیں، جاؤ مقابلے کے لیے. ادھر حرز نے مبارزہ طلب کیا اور ادھر سے یزید بن سفیان گیا مقابلے. مقتل نگاروں نے یہ لکھا کہ دوستوں نے اور دشمنوں نے طرفین سے، فریقین سے یزید بن سفیان کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن مرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یہ حر ابن یزید الریاحی کے ہاتھ کی صفائی تھی، اتنی سرعت سے مارا کہ پتہ ہی نہیں چلا کب مارا اور کس وقت مر گیا. جس کا اثر یہ تھا کہ دشمن کے لشکر پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. اب حر ابن یزید کھڑے ہو کر مبارزہ طلب کر رہے، کسی کو بھیجو، کوئی آ جائے مقابلے میں. کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ ادھر سے حر بن یزید الریاحی واپس گئے اور تیسرے مرحلے میں روز عاشور میدان کربلا میں نافع بن ہلال تشریف لائے. اور جب نافع بن ہلال آئے، انہوں نے مبارزہ طلب کیا تو ادھر سے مزاحم بن حریث آیا جناب نافع بن ہلال کے مقابلے میں، اور آ کر لمحوں جناب نافع بن حریث، یہ معمولی افراد نہیں ہیں، یہ جنگجو بہادر جو اس طرف سے آ رہے تھے. اور میں آپ کو بات عرض کروں، شاید میں بعد میں عرض نہ کر سکوں. روز عاشور دو طرح کی جنگیں ہوئی. 5 مرتبہ جنگ مغلوبہ ہوئی، جس سے متعلق میں اشارے کروں گا. یعنی اجتماعی جنگ، کبھی میمنہ نے حملہ کیا، کبھی میسرہ نے، اور کبھی پورے لشکر نے حملہ کیا، اور کبھی 10 بدست لڑائی ہوئی ایک کے ساتھ. ایک کے ساتھ لڑائی میں کوئی بھی حسینی شہید نہیں ہوا. یہ عجیب شجاعت ہے. اور اب دیکھیں نافع بن ہلال مقابلے میں مزاحم بن حریث سے آیا للکارتا ہوا، کہ نافع واپس جاؤ، کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا. یہاں تک کہ حملہ کیا نافع بن ہلال نے، اسے لمحوں میں نابود کیا، مٹا دیا. اس کے بعد عامر بن حجاج نے تقریر شروع کی، اپنے فوجیوں سے کہا خبردار، میری اجازت نہیں، کوئی فرد انفرادی طور پر نہ جائے.
یہ سارے کے سارے بپھرے ہوئے شیر ہیں، دشمن اعتراف کر رہے، بپھرے ہوئے شیر ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ مرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ان کے مقابلے میں نہ جائے، اب مل کے جنگ کرو، اور تمہاری اتنی کثرت ہے کہ اگر تم سب مل کر پتھروں کی بارش کرو تو تھوڑی دیر میں یہ مر جائے گا۔ عمر ابن سعد کو عمرو بن حجاج کی یہ بات پسند آئی، کہا ٹھیک اب اجتماعی حملہ کریں۔ تو اب میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر تینوں نے مل کر جب حملہ کیا، جس میں شبس بن ربیع نے مخالفت بھی کہ مٹھی بھر افراد کو مارنے کے لیے خود چلا جائے، ایک چلا جائے، 500 تیر انداز لے کے چلا جائے، کیا پیادے بھی لے کے جا رہے ہیں اور تیر انداز بھی لے کے جا رہے ہیں، میمنہ کو بھی، سب کو بھی، اور شبر بھی جا رہا ہے۔ جب یہ پس و پیش کر رہا تھا تو عمر ابن سعد نے شبر ابن ذوالجوشن اور حسین بن نمیر سے کہا کہ تم چلو، یہ چلے، کم از کم 30,000 افراد ہیں۔ اور اب کی بار جو حملہ کیا، انسان سوچتا ہے، یعنی محققین نے لکھا کہ روز عاشور کی یہ سب سے مشکل اور عجیب جنگ تھی، اور اس جنگ کے متعلق محققین نے یہ جملے لکھے کہ تاریخ فلک نے نہ اس سے پہلے ایسی جنگ دیکھی نہ اس کے بعد، کہ 72 میں کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اب تک حسین کے ساتھیوں میں سے کسی کی کمی نہیں ہوئی تھی، اور دشمن کی کافی افراد مارے جا چکے تھے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے عمرو بن حجاج نے حملہ کیا تھا میسرہ پر، تو واپسی پر تیر اندازوں نے جو تیر چلائے تھے اس سے 20 افراد قتل ہوئے دشمن کے۔ اور اب جو حملہ کیا، ایسی مقاومت کی ان 72 میں کہ صرف ایک فرد شہید ہوئے، یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ اور یہ بھی پتہ تب چلا جب لشکر واپس مڑا، گرد و غبار چھٹی، تو مسلم ابن اوس ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ مسلم ابن اوس یہ رسول اسلام کے عظیم صحابی ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ جناب مسلم ابن اوس کی لاش پر پہنچے۔ کیا عشق حسین، تیروں سے جسم چھلنی ہے، تلواروں کے زخم۔ مسلم ابن اوسجہ رسول اسلام کے بوڑھے صحابی، اور حبیب نے کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں نے تمہارے بعد کچھ دیر زندہ رہنا ہے تو میں تم سے کہتا کہ مجھے کچھ وصیت کر دو، لیکن اب تو میں نے تمہارے بعد جلدی چلے جانا ہے۔ لیکن مسلم نے کیا کہا حبیب میں پھر بھی تجھے وصیت کروں گا۔ کیا وصیت ہے؟ اب آقا حسین کی طرف اشارہ کیا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ یہ عشق حسین، یہ مسلم ابن اوس۔ میں باقی صحابہ کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں میں 72 کا، اگر آپ ساتھ دیں تو کل ہم ان 72 کا تعارف کامل کریں، ان شخصیات کا، یہاں تک کہ کون گیا اور کس نے کیا کیا، ایک تاریخ ثبت ہو جائے، محفوظ ہو جائے ذہنوں میں۔ لیکن جب کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی، یہ سب افراد پہلے شہید ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہوئے، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر بھی نماز ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ابو ثمامہ ساعدی سے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے آقا کے ساتھ نماز میں شرکت کی یا شرکت نہیں کی، اس سے متعلق مورخین کی آراء میں پڑھوں گا۔ لیکن جس ہستی نے امام حسین سے روز عاشور نماز کی خواہش کی تھی وہ یہی ابو ثمامہ ساعدی تھی۔ عرض کیا آقا مجھے لگ رہا ہے کہ زوال کا وقت ہوا جا رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں۔ کہا جاؤ زہیر کو لے جاؤ اور عمر ابن سعد سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ عمر ابن سعد نے اجازت دے دی، لیکن اس کا بیٹا مانے ہوا، اور حسین بن نمیر، انہوں کا اگر انہوں نے نماز پڑھ لی تو اپنے سپاہیوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، انہیں کیا جواب دو گے کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تم تو اس عنوان سے لڑ رہے ہو کہ یہ خارجی ہیں، باغی ہیں، بغاوت کی ہے۔ یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے آواز بلند کی، کہا تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ میرے عزیزوں اب یہ نماز کیسے پڑھی گئی یہ میں تفصیلاً عرض کروں گا باقی 2 دنوں میں اگر توفیق ہوئی، لیکن 2 صحابی امام حسین کے سامنے کھڑے تھے،
نماز کے دوران، ایک زہیر ابن قین جو نماز ظہر کے کافی بعد شہید ہوئے، ان کی شہادت پیش کروں گا۔ دوسرے صحابی ہیں سعید بن عبداللہ حنفی جو وقت نماز شہید ہوئے۔ یہ سعید کون ہے؟ میں آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وقت ختم ہوا یہیں پر رک رہا ہوں۔ کون ہے سعید؟ ان 72 میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی۔ پہلی مرتبہ قیس ابن مصہر سیداوی جو امام حسین کے قاصد تھے، اور کیا شخصیت ہے قیس ابن مصہر سیداوی کی۔ 7 شخصیات جو ان 72 میں شامل تھیں، یہ جناب قیس ابن مصہر سیداوی کے جہاد کا نتیجہ تھا۔ جب جناب قیس ابن مصہر سیداوی کو کوفے سے اسیر کیا گیا، جبکہ یہ امام حسین کا خط لے کے آئے تھے مکہ سے، تو ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے اسیر کیا، کہا وہ خط، اور اس خط میں چونکہ کچھ نام درج تھے اور ان ناموں تک عبید اللہ ابن زیاد رسائی حاصل کر سکتا تھا، تو اس حسین کے وفادار قاصد نے کیا کیا؟ خط کو چبایا اور نگل لیا۔ عبید اللہ نے کہا بتاؤ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا وہ حسین ابن علی کا راز تھا۔ کہا اچھا، میں ایک صورت میں تمہاری سزا میں تخفیف کر سکتا ہوں اور تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی سے اظہار براءت کر دو۔ اگر تمہیں نہیں معلوم خط میں کیا لکھا تھا میں مان لیتا ہوں، لیکن دوسرا کام کرو، حسین سے اظہار براءت کرو، میں تمہیں معاف کر دوں یا تمہاری سزا کم کر دوں گا۔ کہا کہ یہ چند افراد ہیں، تم اس سے کیا فائدہ لو گے میرے اظہار براءت سے؟ اگر کچھ اہل کوفہ کو بلاؤ تو تمہیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور تم مجھے مکمل طور پہ بخش دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دار الامارہ کے دروازے پر ہزاروں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور انہیں اس بلندی پر دار الامارہ کا جو شیڈ تھا اس پر آئے۔ اب چند لمحے قیس ابن مصہر سیداوی کے پاس، اور ان چند لمحوں میں انہوں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، زیادہ تاخیر نہیں۔ دائیں بائیں سپاہی کھڑے، کیا کہا اے کوفے والو، تم نے حسین کو خط لکھے تھے، میں حسین کا سفیر ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں، اور تمہیں بتاؤں کہ اس وقت حسین ابن علی کا کاروان مقام ہاجر تک پہنچ چکا ہے، تم میں سے جو حسین کے ساتھ متصل ہونا چاہتے ہیں مقام ہاجر تک خود کو لے جائے۔ وہ حسین چونکہ ابھی تک دیکھیے آج کل آپ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، ہزار ذرائع ہیں، لیکن اس وقت وہ جو ناصر ہیں حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا کہ حسین کہاں ہے، لیکن چند لمحوں میں قیس ابن مصہر سیداوی نے وہ کام کیا کہ جتنے شریک تھے سب کو پتہ چل گیا، یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر اور جناب عمر بن خالد، یہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جو ملحق ہوئے، اور مسلم ابن اوسجا، اور کم سے کم 7 افراد، یہ قیس ابن مصہر سیداوی کی محنت کا نتیجہ۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کو دار الامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ میرے عزیزوں، 4 شخصیتوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ کربلا میں ان کے جسم کی کوئی ہڈی سالم نہیں بچی۔ ان میں سے ایک قیس ابن مصہر سیداوی، جب انہیں دار الامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، فرش پر، ان کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یہ ان کا جہاد ہے۔ ایک مسلم ابن عقیل، ایک قاسم ابن حسن، ایک خود حسین ابن علی۔ میرے عزیزوں، روز عاشور نماز کے لیے کھڑے ہوئے حسین، اور ادھر سے عمر ابن سعد کے لشکر نے تیر برسانا شروع کی۔ زہیر ابن قین نے خود کو بچایا، ڈھال رکھی ہوئی تھی جس بھی طرح سے، یہ بچ گئے، لیکن چونکہ سعید بن عبداللہ حنفی ایسی جگہ پر کھڑے تھے بالکل سامنے جہاں سے مسلسل تیر لگ رہے تھے۔ کتنے تیر لگے؟ کم از کم 72-73 تیر ان کے جسم پر پیوست ہوئے۔ یہ کون ہے سعید بن عبداللہ حنفی؟ کیوں حسین فرما رہے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی؟ یہ وہ شخصیت ہے جس نے حسین کے لیے 6500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یہ وہ ہیں جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ سعید بن عبداللہ حنفی وہ سپاہی ہیں جو ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے، 5.5 گز چوڑی 5.5 گز گہری خندق۔ سعید بن عبداللہ حنفی وہ جو ساری رات جھاڑیاں کاٹ کے لاتے رہے امام حسین کے ہمراہ، خندق میں بھری، تھکے ہوئے، اب 73 تیر، 3 دن کے پیاسے،
6,500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے، لیکن قوت ارادی کے بل بوتے پر خود کو کھڑا رکھا، مبادا اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف زہرا کو چھو جائے گا۔ اور جیسے ہی حسین ابن علی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید زمین پر گرے، لیکن میں کہہ رہا ہوں زمین پر گرے۔ شہید مطہری کہتے ہیں اتنے تیر جسم میں تھے سر سے لے کے پاؤں تک کہ زمین پر جسم نہیں آیا بلکہ تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کے بعد یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے۔ 72 سے 73 تیر جسم میں پیوست ہے۔ 3 دن کے پیاسے 6,500 کلومیٹر سفر طے کرنے والے سعید نے کیا پوچھا؟ اب رخ کیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، رخ کیا حسین ابن علی کی طرف اور کیا کہا؟ اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہری نے کہا یہ اتنا کچھ کر کے سعید کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کہا اس لیے کہ سعید کو بطور عتم حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سعید کے جملے ہیں، اور وقت اگرچہ ختم ہوا لیکن 2 جملے اور عرض کروں۔ یہ سعید نے وقت آخر پوچھا آقا حسین سے، اور حسین کی فوج کے سپہ سالار کی ماں ام البنین نے بھی یہی سوال کیا۔ جب اسیروں کا قافلہ پلٹ کر واپس مدینے آیا تو ام البنین نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر اس کاروان کا استقبال کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی سید سجاد سے، کہا سید سجاد بتائیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ تڑپنے لگے سید سجاد۔ فرمایا ام البنین آپ نے ایسی بات کہی جس نے مجھے تڑپ کے رکھ دیا۔ کہا اے ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا؟ کیا سید سجاد بتائیں؟ کہا ام البنین جب 11 محرم کو ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام لے جا رہے تھے تو اس سفر میں میرے سواری کے ساتھ عمر ابن سعد کی سواری قریب چل رہی تھی، اور اس دوران عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، اور بلانے کے بعد شمر ابن ذوالجوشن سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی، اور شمر ابن ذوالجوشن سے پوچھا کہ بتا جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی، اور کیا اس وقت حسین نے کوئی بات کی؟ تو یہ شمر خود بتا رہا ہے۔ کہا ہے عمر ابن سعد روز عاشور جب حسین اپنی تلوار کے سہارے خاکے کربلا پر بیٹھے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا، اور حسین پشت کے بل خاکے کربلا پر گرے، اور میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حسین کے سینے پر سوار ہوا تو حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا، حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں ٹھیک سے حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر حسین نے اپنی قوت جمع کی اور اپنے انگوٹھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا، اور جب مجھے اپنے سینے پر سوار دیکھا تو مجھ سے کہا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ جب بچپنے میں مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے اور مجھے گلے تک چومتے جاتے تھے، اور اے شمر اس وقت میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کی شکل اور قیافہ خنزیر جیسا ہوگا۔ کہا اے عمر
عمر ابن سعد، میں نے جیسے ہی حسین کے الفاظ سنے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے عمر ابن سعد، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اس دوران میں حسین کی چھوٹی سی بچی میدان کربلا کی طرف آ گئی۔